انہوں نے پوچھا ہے کہ پرائز بانڈ کا خریدنا ٹھیک ہے یا شرعاً درست ہے یا غلط؟ پرائز بانڈ کا لینا شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے اندر سود بھی ہے، گیمبلنگ قمار کی روح بھی اس کے اندر ہے۔ کسی کے ساتھ سیل کانٹریکٹ اگر نہ ہو سکے تو اس کا بیانہ واپس نہ کرنا کیسا ہے؟ بیانہ کو واپس کرنا ضروری ہے، بیانہ نہیں رکھ سکتا اگر کانٹریکٹ نہیں ہو سکا تو۔ کیونکہ کس چیز کے عوض میں رکھا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، ایک وعدہ خلافی ہو گئی اس کی، لیکن ہمارے ہاں حنفی مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ کے نزدیک تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا اس بندے کو، لیکن اس کو آپ کوئی مالی اس کا جرمانہ نہیں دے سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر اس بیانے کی وجہ سے آپ کا کوئی اور نقصان ہو جائے، جب آپ اس کا وہ کانٹریکٹ نہیں ہو سکا اور آپ کو نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے، تو ان کے نزدیک آپ پھر اپنا جو ایکچول لاس ہے جتنا ہوا ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ اسلامی بینکوں کے اندر آج کل اس حوالے سے امام مالک کے فتوے پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اپرچونٹی کاسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکچول لاس کی بات ہو رہی ہے۔ ایکچول لاس اگر اس کے نتیجے میں کچھ ہوا تو اس کو وہ امام مالک کے نزدیک لے سکتا ہے۔ باقی تاجروں کے عرف کے اندر تو وہ بھی لاس سمجھا جاتا ہے، جو اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے، وہ اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن شوہر کو تعداد یاد نہیں ہے کہ کتنی دفعہ دی ہے، البتہ طلاق دینا یاد ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم نے مجھے 2 طلاقیں دی ہیں، اس کے ساتھ بھابھی کھڑی تھی، وہ کہتی ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں اور شوہر کو یاد نہیں ہے کتنی دی ہیں، تو کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ جب یہ شک ہو جائے اس قسم کا تو اس میں پھر کم سے کم عدد واقع ہوتا ہے، اور وہ کم سے کم عدد اس میں 1 ہے، لہٰذا 1 طلاق واقع ہوگی، اور باقی وہ دونوں خواتین کے ساتھ ان کی گواہی میں چونکہ ان کے ساتھ مرد نہیں ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے سودی بینک میں ملازم تھا، اس نے اس دوران بینک سے قرضہ لے کر مکان بنوایا، بعد میں یہ شخص ریٹائر ہو گیا، تو کیا یہ شخص پینشن خود لینے کی بجائے اس کو قرض کی ادائیگی میں دے دیں تو اس کی کوئی شرعی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سودی بینک سے 2 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے سودی کانٹریکٹ اور ایک ہے سود کے نام پر لی گئی رقم اور اس کا شرعی مسئلہ۔ اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے سودی کانٹریکٹ کے تحت تو وہ کانٹریکٹ سخت گناہ ہے، شدید ترین، آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کی وعیدیں ہیں بے شمار۔ لیکن اس پہ جو ایک تو کانٹریکٹ گناہ ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے سود دینے کا، اور سود کہتے ہیں اصل رقم کے علاوہ والی رقم کو، اصل رقم کے اوپر جو آتی ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ سود کی تعریف یہی ہے، تو خود وہ جو قرض کی ایکچول رقم ہے اس سے جو اس نے گھر بنایا ہے تو وہ گھر اس کا جائز ہے، لیکن یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر سود کی رقم سے بنائے، گھر سودی کانٹریکٹ کے تحت لی گئی ایک رقم سے بنائے، سودی کانٹریکٹ کا گناہ اپنی جگہ پر ہوگا، اس پر جو سود الگ سے اوپر دے گا اس کا گناہ الگ ہوگا۔ خود یہ جو ایکچول قرضے کی رقم ہے یہ جو ہے اس کے گھر کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ قرضہ یہ کیسے ادا کرے، تو اس قرضے کو اس کو حلال رقم سے ادا کرنا چاہیے، اور اگر سودی ملازمت کی جس طرح کے تنخواہ حلال نہیں ہوتی ایسے ہی سودی ملازمت کی پینشن بھی حلال نہیں ہوتی، تو اس لیے اس سے نہ ادا کرے، کسی اور حلال رقم سے اصل قرضہ لوٹانا اس پر ضروری ہے۔ سود دینا جو ہے اب اس کی قانونی مجبوری ہوگی جو کچھ بھی ہوگا، لیکن سود دینا نہیں چاہیے۔ باقی الگ بات ہے کہ بینک ظاہر جب سے لیا تو اس کو چھوڑے گا تو نہیں، اس سے وصول کرے گا، لیکن شرعاً سود دینا بالکل ظاہر بات ہے، سب کو پتہ ہے اس میں کیا چیز ہے۔ اچھا جی، کیا ہے اس مسئلے میں کہ ایک مسجد کے لیے چندہ جمع ہو گیا جو مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس محلے کے سب لوگ مالدار ہیں، تو کیا اس مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز ہے؟ چندہ دینے والوں کی اجازت سے ایسے ہو سکتا ہے، انہوں نے جس مسجد کے لیے دیا اسی میں لگے گا، اور اگر وہ اجازت دے دیں کہ ہماری طرف سے کسی اور جگہ لگایا جا سکتا ہے پھر کہیں اور لگے گا، ان کی اجازت کے بغیر نہیں لگے گا، چاہے وہاں ضرورت ہو یا نہ۔ اچھا جی، اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے
صرف قرآن پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کی ہے اور زبان سے قسم وغیرہ کچھ نہیں کہا، تو کیا قرآن پر صرف ہاتھ رکھنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے؟ قرآن پر صرف ہاتھ رکھنے سے قسم واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے قسم کے الفاظ نہ کہے تو۔ ایک شخص نے قتل کیا ہے اور وہ اس کے ورثاء قاتلوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے، تو کیا حکومت قاتل کو معاف کر سکتی ہے؟ ورثاء کی اجازت کے بغیر حکومت قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ میری ہمشیرہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر بکرا ذبح کروں گی۔ اب ان کا کام ہو گیا ہے اور وہ اپنی منت پورا کرنا چاہتی ہیں، تو کیا اس بکرے کا گوشت عزیز اور رشتہ دار اور گھر والے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ منت کہ بکرے کا گوشت صرف فقیر فقراء استعمال کر سکتے ہیں، اس کے مصارف زکوٰۃ کے مصارف سے ملتے جلتے، اور وہ صدقہ الگ چیز ہے، منت الگ چیز ہے۔ منت تو انسان پر واجب ہو جاتی ہے، تو صدقات واجبہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ وضو یا غسل میں کوئی عضو یعنی کوئی آرگن بھولے سے خشک رہ جائے تو اس عضو یا جگہ کو دھوئے، صرف اس عضو یا جگہ کو دھوئے یا دوبارہ وضو کرے؟ اگر اس جگہ کا دھونا کافی ہے تو کیا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک باقی اعضاء گیلے ہیں یا اعضاء کے خشک ہونے کے بعد بھی ہے؟ اگر کوئی جگہ رہ گئی ہے، ایک عضو پورا رہ گیا ہے یا عضو کا کوئی حصہ رہ گیا ہے اور بعد میں یاد آ گیا، تو چاہے باقی اعضاء گیلے ہوں یا سوکھے ہوں، صرف اسی جگہ کو دھو لے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کی کوئی ٹائم ڈیوریشن بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، مسجد کے طاقوں میں قرآن مجید رکھے رہتے ہیں، گو وہ فرش سے اونچے، ہاتھ پر اونچے ہوتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ مونڈھے سے اونچے رکھے جائیں، پھر پیٹھ ہو جائے تو مذائقہ نہیں، یہ بات کیسی ہے؟ مونڈھوں سے اونچے ہوں تو بہت بہتر بات ہے، لیکن اگر طاق میں رکھے ہوئے قرآن شریف کی جانب کسی کی پشت ہو جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی شادی یا تقریب میں میوزک اور یہ کیا لکھا ہے، اچھا تو یہ کھیل باجا وغیرہ ہو تو وہاں کی دعوت قبول کرنا یا وہ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ منکرات کی جگہ کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جہاں منکر ہو رہا ہو اگر آپ وہاں بیٹھیں تو آپ اس میں شریک ہوں گے، کوئی منکر بھی، اصول بتا رہا ہوں کسی بھی جگہ کا۔ اور آپ کی کھانا کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق اس کمائی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک جگہ میوزک چل رہا ہے تو وہاں کھایا گیا، کھانا بھی حرام ہو گیا۔ کھانا حرام ہوگا اگر اس کی کمائی حرام ہے، اور یا وہ سود کے پیسوں سے ہے یا رشوت کے پیسوں سے ہے۔ باقی میوزک والی جگہ پر ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کھانا حلال ہے۔ جن دواؤں میں اسپرٹ ہو ان کا استعمال کیسا ہے، اور شراب کس حالت میں بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے؟ اسپرٹ کی دوائیں، اسپرٹ جن دواؤں کے اندر ہوگا تو وہ علاج کے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ اور اگر کوئی صحیح ڈاکٹر کسی کو یہ کہے کہ الکحل کی کوئی مقدار اس کی دوا کے اندر ڈالنا ضروری ہو جائے کسی دوا کے اندر، تو ڈاکٹر کی سجیشن کے مطابق دوا کے اندر الکحل کا استعمال جائز ہے، دوا میں بطور علاج کے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہو تو۔ وضو میں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال گٹوں تک ہاتھ دھونے کے دوران کرے یا وضو کے شروع میں کرے یا کوہنیاں دھوتے وقت کرے؟ وضو کے شروع میں انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے، وضو جب شروع کرتا ہے بندہ۔ ماں باپ کی طرف سے لڑکی کو جہیز میں جو چیزیں ملتی ہیں، زیور، کپڑا، فرنیچر وغیرہ، وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہیں یا لڑکے کی ملکیت ہوتی ہیں؟ وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، الا یہ کہ ماں باپ نے خود کہہ دیا کہ ہمارے داماد کو تحفہ ہے تو داماد کی ہو جائیں گی، لیکن ایسے ہی لوگ کرتے نہیں عام طور پر۔ اچھا جی، اگر کسی بچی کو دودھ پلا دیا جائے، یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، اور بعد میں دودھ پلانے والی خاتون فوت ہو جائے تو کیا فوت ہونے والی خاتون کے خاوند کا اس بچی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بھئی نہیں ہو سکتا، وہ اس کا رضاعی والد ہے، اور رضاعی رشتوں کا وہی حکم ہے جو نسب کے رشتوں کا حکم ہے۔ جو رضاع میں جس طرح کے نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، خالہ، پھوپھی وغیرہ، ایسے ہی وہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس سے رضاعت کا مسئلہ بہت نازک ہے، لوگ بچوں کو ادھر ادھر دودھ پلواتے رہتے ہیں، بعد میں ان رشتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے پاس دارالفتاؤں میں بہت مسئلے آتے ہیں کہ وہ اب پتہ چلا ہے کہ جی وہ لڑکی تو لڑکے کی خالازاد بہن ہے رضاعت کی طرف سے، خالازاد بہن سے تو خیر رشتہ ہو جاتا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کچھ اور ہے یا بہن ہے،
دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب کسی کو دودھ پلوائیں بچے کو تو اس کے بعد اس کے رشتے محفوظ رکھنے چاہیے کہ کس سے اس کا کیا رشتہ بنتا ہے. اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور دوران عدت اس کو کوئی بہت اچھی ملازمت مل رہی ہو تو کیا وہ ملازمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اگر اس کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو خاتون عدت کے دوران ملازمت کر سکتی ہے، اور اس کے لیے صبح اپنے دفتر جا کر شام کو واپس اس میں ریکمینڈڈ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچے. اور اگر اس کے پاس خرچ کا انتظام ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے اخراجات کے اعتبار سے، تو پھر اس کو پوری عدت گھر کے اندر بیٹھ کر گزارنی چاہیے، اس دوران گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے میراث کے مشترک مال سے لوگوں کو دعوت کھلانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے، جب تک کہ سارے شرکاء کی طرف سے اجازت نہ ہو. دیکھیں کہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کا مال اسی سیکنڈ کے اندر اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. جب تک اب وہ مال جب تک تقسیم نہیں ہوگا کوئی ایک بندہ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ دوسرا یا تو سارے وارث اجازت دیں. ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ جب میرے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کا انتقال ہوا تو میرے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، ان کے والد کی اور ان کے شیخ کی. یہ دونوں ایک ہی شیخ کے خلفاء تھے. تو کہا کہ حضرت تشریف لائے اور ان پر بہت صدمے کا اثر تھا والد صاحب کے انتقال کا. تو جب حضرت بیٹھے تو والد صاحب کے سرہانے، یعنی سامنے والد صاحب کی میت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی مفتی محمد شفیع صاحب کی میت پڑی ہوئی تھی. تو کہا کہ میں نے ان کے سرہانے والد صاحب کے خمیرہ گاؤ زبان رکھا ہوا تھا جو طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے وہ خمیرہ اٹھا کر ایک چھوٹی سی چمچی میں آدھی چمچی نکال کر اپنے شیخ کو پیش کیا کہ حضرت اس کو زبان کے اوپر رکھ لیں تو تھوڑی طاقت آ جائے گی. تو حضرت نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا یہ تو وارثوں کا ہے، یہ خمیرہ گاؤ زبان یہ تو وارثوں کا ہے، تو یہ تو مجھے کیسے کھلا رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت سارے وارث بالغ ہیں اور سارے یہاں پر موجود ہیں اور سب کی اجازت ہے. تب جا کر حضرت نے وہ چمچہ خمیرہ گاؤ زبان کا اپنی زبان کے اوپر رکھا. اور ہم لوگ خدا جانے میراث کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. اچھا جی، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اب لوگ چاند پر آتے جاتے ہیں، اچھا وہاں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ سجدہ تو زمین پر پیشانی رکھ کر ادا ہوتا ہے. یہ چاند پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو مستقل آتے جاتے ہیں، نماز بھی ان کو وہاں پڑھنی پڑتی ہے. لیکن چلیں اگر کوئی لوگ ایسے ہیں تو ہر چیز کی اپنی زمین ہے، چاند کی بھی اپنی زمین ہے. جیسے کہ زمین کا مطلب یہ نہیں کہ اس سوائل پر اس ارتھ کے اوپر سجدہ ٹیکنا ضروری ہے. آپ جب جہاز میں ہوتے ہیں تو کہاں سجدہ کرتے ہیں، اور جب آپ پہاڑوں پر ہوتے ہیں یا آپ کہیں فضا میں ہوتے ہیں، کسی گھر کی آپ 50ویں منزل پر ہوتے ہیں، تو اسی طرح چاند کی بھی جو زمین ہے اسی پر سجدہ ہوگا. اللہ کرے کہ مسلمانوں کی ایسی عام طرف شروع ہو جائے چاند کے اندر. اچھا جی، فوجی لوگ مخصوص قسم کے بیرونی ممالک سے کتے لا کر ان کے ذریعے قاتل اور چور کا کھوج لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ اس سے ان کا شاید پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتا کسی کو متعین کر دے تو کیا وہ اس کی چوری یا قتل متعین ہو جائے گا؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، ضنی ثبوت ہے. اور شرعی سزائیں جو ہیں یہ شرعی عدالتوں کے اندر ضنی ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، کیونکہ کتے کی غلطی کا امکان یقیناً ہے، اور اس لیے اس بنیاد پر کسی کو چور قرار دینا یا قاتل قرار دینا کہ ثبوت صرف اتنا ہے کہ کتا اس تک لے کر گیا ہے، تو اتنا ثبوت کسی کو قاتل یا چور قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے. باقی مجھے یہ نہیں پتہ کہ ہماری عدالتوں کے اندر اس ثبوت کی کیا حیثیت ہے. موبائل سیٹیوں میں گھنٹی کی بجائے قرآن پاک یا کسی دوسرے ذکر وغیرہ کی آواز بھر دی جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس میں توہین ہے. قرآن کی آیت وغیرہ کو کسی اطلاع کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنے گھر کے اندر رنگ ٹون جو گھر میں کیا ڈور بیل جو ہوتی ہے تو اس کو جو ہے آپ لگا دیں قرآن کی آیت اس کے اوپر، یا ان قرآن کی آیتوں کو یا اللہ کے نام کو ان کاموں کے لیے استعمال کرنا اس کی یعنی توہین ہے ایک طرح سے. اس لیے آپ پھر آیت قرآن کا حکم یہ ہے کہ آیت ہمیشہ پوری ہونی چاہیے. جب بھی منع کیا جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر میں بھی آپ تلاوت سن رہے ہو تو بیچ میں آیت کو نہ روکا جائے، کیونکہ وہ مفہوم اس کا بسا اوقات بہت عجیب ہوتا ہے. اب رنگ ٹون پر آیت ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کو رنگ ٹون آتی ہے ہم اس کو وصول کر لیتے ہیں، وہ بات کہیں بیچ میں ہوتی ہے، آیت بیچ میں ہوتی ہے. ویسے بھی ان مقاصد کے لیے قرآن کی آواز کو، کسی نعت کو، کسی ذکر کو، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور میوزک کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایسی کوئی اور چیز ہو.
جس کپڑے پر تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر اتنی چھوٹی تصویریں ہیں کہ اگر ایک عام آدمی کھڑا ہوا ہے، کپڑا زمین کے اوپر ہے اور اس کی بینائی بھی ٹھیک ہے اور وہ تصویر کے اندر اس کے خد و خال نظر نہیں آتے، اتنا چھوٹا پرنٹ ہے، تو اس کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی بہت واضح اعضاء والی تصویر ہو تو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسجد میں نمازی کے سامنے کتنی دور سے بندہ گزر سکتا ہے؟ اگر مسجد بڑی ہے اور لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے، نمازی کے سامنے سے گزرنا آپ کو پتہ ہے بہت سخت گناہ ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر آدمی کو اس کا گناہ پتہ چل جائے تو 40 سال تک کھڑا رہے گا اور وہاں سے نہیں گزرے گا. اس کی حد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے سامنے سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہے، جو ہونی چاہیے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، تو اس جگہ پر نگاہ ہوتے ہوئے سامنے سے گزرنے والا اس کو نظر نہ آئے، اتنے فاصلے سے گزرنا ٹھیک ہے. آج کل خواتین اپنے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے روؤں کو بلیچ کرتی ہیں جس سے یہ روئیں جلد سے مشابہ ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے. پوچھنا یہ ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا نماز یا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خواب میں رات کو کپڑے ناپاک ہو جائیں اور کسی شخص کو اس کی خبر نہ ہو اور صبح وہ نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ قرآن شریف بھی پڑھ لے تو کیا اس نماز اور تلاوت کا کوئی کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ نہیں ہے یہ، لیکن نماز اور تلاوت کا عدم ہے، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور کیونکہ اس کا ظاہر بات ہے کہ اس کا جسم کپڑے پاک نہیں تھے. اگر ذکر کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ذکر بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے. کسی کے اصرار یا عوام کو خوش کرنے کے واسطے، عوام کی خوشدلی کے واسطے ناجائز کام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے. اچھا جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ باجماعت نماز میں مقتدی کو تلاوت کرنی چاہیے یعنی جہری اور خفی نماز کے اندر؟ احناف کے نزدیک نہ جہری نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کی ضرورت ہے اور نہ خفی نماز کے اندر. قراءۃ الامام قراءۃ المأموم، حضور نے فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، تو امام قراءت کر رہا ہے چاہے جہری ہے چاہے سری ہے، دونوں کے اندر مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے علماء احناف کے نزدیک. انہوں نے کہا ہے کہ کنونشنل بینک کو جگہ کرائے پر دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. کنونشنل بینک کا کام چونکہ غلط ہے تو اس لیے غلط کام کے لیے کرائے پر جگہ دینا بھی ناجائز ہے. ایک مولانا صاحب سے سنا تھا کہ شریعت میں 3 سوٹ رکھنے کی اجازت ہے استعمال کے لیے. یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس سے سنا ہے اور یہ کہاں سے، یہ تقویٰ ہے یا فتویٰ؟ یہ فتویٰ تو بالکل بھی نہیں ہے. باقی یہ 3 سوٹ مطلب یہ اس کا ہوگا، ان کا ہوگا کہ ضرورت کے بقدر انہوں نے ضرورت کے لیے 3 کہہ دیا ہوگا، باقی 3 کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. اچھا جی، بلیک فرائیڈے کے دن ڈسکاؤنٹ پر خریدی گئی چیز کو بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے. کسی جائز مقصد کے لیے کسی وظیفے یا مخصوص عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کسی دلی تمنا کے حصول کے لیے سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ وظائف جو ہیں وہ قرآن و سنت کے الفاظ ہو تو بہت بہتر ہے. اگر قرآن و سنت کے الفاظ نہ بھی ہوں تو کم سے کم ان کے مفہوم کے اندر کوئی شرکیہ جملے نہ ہوں اور اللہ کے غیر سے اس کے اندر مدد نہ ہو، تو پھر وہ سارے وظائف جائز ہیں، انسان کر سکتا ہے. اگر کوئی حجام کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہے تو کیا شیو وغیرہ کے علاوہ بقیہ کمائی سے اپنا حصہ لینا جائز ہے؟ ہاں لے سکتا ہے، باقی کمائی اس کی جائز ہے جائز کاموں کی ہے. میرے پھپھی ذات کزن میری دادی اور میرے ابو کو عمرے پر بھیجنا چاہتے ہیں. ہم 2 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. اپنی بہن کی شادی کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، وہ رقم ابو مانگ رہے ہیں عمرے کے علاوہ باقی اخراجات کے لیے. ہم وہ رقم اپنے ابو کو دے دیں یا نہیں؟ مہربانی فرما کر تفصیل سے بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں. اگر ہم رقم نہیں دیتے تو ابو ناراض ہو جائیں گے شاید. دیکھیں، اب یہ رقم کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے، اس کی وضاحت یہاں پر موجود نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ ان پہ دادی اور ابو عمرے پر جا رہے ہیں. اب اگر بہن کی رخصتی، ظاہر بات ہے کہ عمرے سے زیادہ اہم کام ہے، نفل عمرے سے. عمرہ تو نفلی چیز ہے، حج فرض ہوتا تو پھر کوئی اور بات تھی. تو رقم والے کی اگر وہ اس پوری سچویشن واضح نہیں ہے، یہ جن صاحب نے پرچہ لکھا ہے کسی وقت مجھ سے مل لیں تو مجھے ذرا سے اس کی پوری وضاحت ہو جائے تو میں ان کو پوری بات بتاؤں گا. یہ ذرا اس میں وضاحت نہیں ہے. میں نے یوٹیوب پر ایک مولانا صاحب کا بیان سنا ہے کہ پینٹ کے پائنچے موڑ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر پائنچے فولڈ نہ کریں تو ٹخنے ننگے نہیں ہوتے. برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں. مزید برآں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ شلوار کو نیفے سے فولڈ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہم لوگ دفاتر میں نماز ادا کرتے ہیں جو عموماً پینٹ شرٹ ہی ہوتی ہے. نہیں، پینٹ شرٹ کے پائنچے آپ موڑ سکتے ہیں. میں نے اس بات پر پہلے بھی ایک دفعہ یہاں عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پائنچے اوپر کر کے اور اپنے ٹخنے جو ہیں ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے.
گورنمنٹ اداروں شلوار کو بھی اپنے لیفے میں اڑیس سکتے ہیں اونچا کرنے کے لیے. ویسے اپنی شلواریں مسلمانوں کو پائنچے اپنے ہمیشہ، آپ کو یہ بات میں نے بتائی حدیث شریف بڑی سخت حدیث ہے اس کے بارے میں بخاری شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑے کا جو حصہ کپڑے سے ڈھکا جائے گا ٹخنوں کا تو وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اس لیے ویسے بھی اپنی پائنچے اونچے رکھنے چاہیے، صرف ٹخنوں سے اونچے، بہت اونچے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بنانے ہی ایسے چاہیے. گورنمنٹ اداروں میں جی پی فنڈ کے نام پر کچھ رقم ماہانہ کٹتی ہے، ان پر انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ اداروں میں تو جی پی فنڈ کو انٹرسٹ فری کروا سکتے ہیں، کچھ میں نہیں آیا. اس فنڈ کو انٹرسٹ فری کروانا ضروری ہے. دیکھیں یہ دو قسمیں ہیں اس کے اندر. ایک یہ ہے کہ اگر اس میں انٹرسٹ کی فری کرانے کی آپ کے پاس فیسلٹی ہے تو کرانا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ایک فرق اور اس میں تھوڑا سا باریک ہے. ایک زمانے میں جی پی فنڈ ہوتا تھا کہ جو امپلائر ہے اسی کے پاس رہتا تھا اور وہ اس کے بعد اس میں اضافہ کر کے دیتا تھا. اس صورت کے اندر اس کے اوپر فتویٰ یہ تھا کہ یہ سود نہیں ہے. اس سے نہیں ہے کہ جب امپلائر نے دیا ہی نہیں آپ کو تو آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. جو آپ کی ملکیت میں نہیں آیا تو جو اضافہ ہوا وہ آپ کی ملکیت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ وہ اس نے آپ کو دیتے ہوئے زیادہ دے دیا. اس لیے اس کی طرف سے عمومی فتویٰ یہ دیا جاتا تھا کہ یہ جائز ہے. اب پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر ایک اور شکل آئی ہے، کچھ گورنمنٹ کے اداروں میں بھی آئی ہے کہ جی پی فنڈ کے نام پر کچھ کٹوتی ملازمین کی تنخواہوں سے کرتے ہیں، اتنی ہی رقم وہ ادارے بھی اپنی طرف سے ڈالتے ہیں اور پھر اس مجموعی فنڈ کے اوپر خود امپلائیز کی یونین کے کچھ لوگوں کو اس کے اوپر کسٹوڈین بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کی انویسٹمنٹ کریں. اس صورت کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ امپلائیز کے نمائندوں نے، ان کے وکلاء نے اس فنڈ کا قبضہ لے لیا تو یہ اس امپلائیز کا قبضہ ہے اور ان کے قبضے میں آ گئی. اب اس کے اندر اگر کوئی انٹرسٹ آیا تو وہ جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ تین شکلیں الگ الگ بنتی ہیں. آپ کسی وقت مجھے تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ کون سی والی شکل ہے تو اس شکل کے مطابق اس کا. دل میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا تصور کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سامنے اور خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے. اور کچھ رقم کاروبار میں لگائی ہے، اس شخص کو نقصان ہو گیا، جو پیسے میں نے اس شخص کے کاروبار میں لگائے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، مطالبے کے باوجود پیسے نہیں مل رہے، تو آیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ جو پیسے آپ نے لگائے اگر اس میں نقصان ہو گیا تو آپ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں اس سے؟ آپ نے تو اس کو مزاربت پر دیے ہیں یا آپ نے اس کے ساتھ شرکت پر دی. اگر نقصان ہو گیا تو نقصان تو کیپٹل پرووائڈر کا ہوتا ہے اگر اس کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے اس کے اندر. تو اس لیے اول تو آپ کو وہ پیسے نہیں مانگنے چاہیے، نہیں مانگ سکتے شرعاً آپ، اگر یہ آپ کا کانٹریکٹ اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہوا ہے یا مزاربت ہوئی ہے. تو اس لیے جب وہ پیسے آپ کے ختم ہو گئے تو مانگ بھی نہیں سکتے اور جب ختم ہو گئے تو اس پہ زکوٰۃ بھی ختم ہوگی. پیسے تو زکوٰۃ پر ہوتے تو زکوٰۃ تو پیسوں پر ہوتی ہے، جب پیسے ہی نہیں رہے تو زکوٰۃ کیسے رہے گی؟ بچے کا صحیح نام رکھنا ہے، تلفظ اور معنی بتا دیں. ذوحان، ZAHAAN، پتہ نہیں ہے ذہان یہ غال سے ہے یا زا سے ہے، اور اس کو مجھے عربی کے اندر لکھ کر دیں تاکہ پتہ چلے کیا ہے. عام طور پر بازار سے نئے کپڑے لا کر، یعنی اردو میں لکھیں لیکن یہ پتہ چلے کہ اس کے حروف تہجی کیا، انگلش میں نہیں پتہ چلتا. اب یہ غال بھی ہو سکتی ہے، یہ زا بھی ہو سکتی ہے، یہ ضاد بھی ہو سکتا ہے اور یہ ظا بھی ہو سکتی ہے. 4 حروف ہیں جن چاروں کے لیے انگریزی کے اندر زیڈ استعمال ہوتا ہے اور عربی کے اندر ان کے لیے الگ الگ ان کے اس کے مفہوم ہوں گے. تو اس لیے اس کو اصل اس میں لکھ ٹیکسٹ میں ہو تو پتہ چلے گا. عام طور سے بازار سے نئے کپڑے لا کر پہلے دھوئے جاتے ہیں پھر پہنے جاتے ہیں. جب نئی جا نماز یا کوٹ یا نئی جیکٹ خرید جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو دھوئے بغیر یا ڈائی کلین کیے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل نماز پڑھی جا سکتی ہے، دھوئے بغیر ڈرائی کلین کیے بغیر. کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی. میں معاملات کے بارے میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، آپ کو آسانی رہے گی اور آپ کی بہت سے مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی. جب آپ کا معاملات کے اندر خرید و فروخت کے اندر استعمال، آپ کا معاملہ کسی مسلمان سے پڑے اور وہ آپ کو کوئی چیز کہے کہ یہ ایسا ہے، مثلا آپ نے برگر خرید رہے ہیں اور وہ مسلمان بیچ رہا ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مرغی ہے وہ حلال ہے انشاءاللہ. اب اس کی آپ بہت زیادہ تفتیش اور پڑتال مت کریں کہ یہ کہاں ذبح ہوئی تھی، کس کے سامنے ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کے معاملات کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حسن ظن کریں. اگر مسلمان کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ تو وہ اسی طرح سمجھی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر اس نے دھوکے سے کام لیا یا جھوٹ سے کام لیا تو بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ گناہ گار ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی برحمتک یا ارحم الراحمین.